ناظرین، آج میرے کپتان کی یوٹیوبرز کے ساتھ جو بیٹ رپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے ان کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ملک ریاض صاحب کے تھرو۔ ذرا سوچو، ذرا ہاتھ ہولہ رکھو، کیونکہ آپ جو فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہونا، یہ فلم نہیں چلے گی۔ لانگ مارچ کی باتیں ہیں نا، برائے مہربانی اس کو مؤخر کر دیں۔ جو جولائی کے اندر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ پیغام بھی عمران خان صاحب کو پہنچا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بند بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج میرے کپتان کی یوٹیوبرز کے ساتھ، یا ان کو ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ کہہ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹ رپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے ان کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ اب میڈیا کے لوگوں سے، سوشل میڈیا کے لوگوں سے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کا بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اس سے پہلے جلسے بڑے تواتر کے ساتھ ایک ایک کر کے ہو رہے تھے۔ عمران خان صاحب کافی زیادہ ایئر ٹائم جو ہے وہ کیپچر کر رہے تھے۔ اب ان کی کوشش ہے کہ انٹرویوز دے کے اور پریس کانفرنسز کر کے اور اس طرح صحافیوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے جو ہے وہ اپنا نظریہ، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آگے ضرور دیں۔ میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب صرف فرق یہ ہے کہ اس سارے کام کے لیے ان لوگوں کو اسلام آباد سے آل دا وے پشاور جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ پشاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، اچھی بات ہے۔ لیکن آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلی ہیں، ذرا ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ اس بات کی ٹوٹلی تردید کی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ملک ریاض صاحب کے تھرو، تو انہوں نے اس کو فلیٹلی ڈینائی کر دیا ہے۔ میں حیران اس بات کے اوپر ہوں، جو میرے لیے حیرانگی کی بات ہے۔ وہ آج اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آن ریکارڈ بھی ایک چیز آ گئی، کیونکہ وہ بیٹ رپورٹرز بھی تھے تو سارے چینلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ ایک ایک کر کے ساری چیز چلی ہے۔ لیکن اس کے اوپر انہوں نے ابھی تک کوئی ٹویٹ کیوں نہیں کیا، مطلب واضح طور پر خود کیوں نہیں بیان دیا؟ میرے خیال میں اگر یہ سب کچھ جب ہوا تھا تو اسی وقت اس کو بیان دے دیتے تاکہ بات ختم ہو جاتی۔ بلکہ میرے خیال میں تو ایک اور طریقہ بھی تھا، کیونکہ ملک ریاض صاحب نے تو ابھی تک اس آڈیو کو ڈینائی نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے، مطلب اس بات کو کافی دن ہو چکے ہیں۔ تو اگر ان کو لے کے کسی نے کوئی پیغام پہنچایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، تو قانونی طور پہ بھی اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کسی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ہی فائل کرنی ہے آپ نے کہ جناب یہ میرا نام بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیوں مجھے اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ بیٹھ کے وہ آڈیو چل رہی ہے، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کارکن پریشان ہیں، کارکن کنفیوژن میں ہیں کہ جناب سانو تسی چور ڈاکو لٹیرا کہندے ہو، تو پیچھے ملک ریاض کے ذریعے جو ہے وہ آصف علی زرداری کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کو میرا خیال میں صرف یہ اپنے چند یوٹیوبر سے بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے، میرا خیال میں اس کے اوپر ایک قانونی پوزیشن بھی ان کو لینی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ تو ایک تو ایشو یہ ہے جو انہوں نے کہا۔ دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جی جب میری دور حکومت تھی تو اس وقت ہمارے اوپر بہت پریشر تھا اس بات کا کہ جی اسرائیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اسے تسلیم کر لیا جائے۔ اچھا، یہ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں بھی آپ کو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، یہ بات یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ پھر ایک نئی کوشش ہو رہی ہے، اور شاید چند حلقے جو ہیں وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ ایکچولی اس وقت جب یہ موو ہوئی تھی، یہ آج سے تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی دسمبر 2020 کی بات ہے۔ مہینہ بتا دیا، تاریخ بتا دیا آپ کو کہ دسمبر 2020 کی بات ہے۔ نور ظاہری ایک صاحب ہیں جو بیسکلی انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ بڑی کیمپین چلائی تھی، اور انہوں نے اس وقت یہ کیمپین چلا کے کہا تھا کہ جی پاکستان سے جو کوئی وفد ہے، اس وقت انہوں نے بات کی تھی جی پاکستان سے کوئی وفد جو ہے وہ بھی آیا ہے، اس نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا ہے، سیکرٹ خفیہ طریقے سے کیا ہے۔ میں نے نور ظاہری کا اس وقت ایک انٹرویو بھی کیا تھا، اور اچھا خاصا میں نے ان کو بتائی تھی یہ بات کہ جی اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہیں پہ بھی کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ اسرائیل سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں یا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اس وقت مجھے یاد ہے کہ نور ظاہری نے اس وقت بڑا کچھ یہ کہا تھا کہ جی نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ تو بڑے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، غلط پرسیپشن بلا وجہ کریٹ کرنے کی اس وقت کوشش کی گئی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کا دور تھا، دسمبر 2020 کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں اس لیے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی یہ ساری چیزیں فیکٹ پہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات پتہ کیا ہے، اس وقت مجھے 3 لوگ یاد ہیں، 3 لوگ واضح طور پہ مجھے یاد ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا۔ اب وہ کون کون ہے؟ وہ ہیں کامران خان صاحب، جن کی ٹویٹ بھی ہے یہ اسرائیل سے متعلق، مبشر لقمان صاحب جنہوں نے اسرائیلی ٹی وی کو جا کے انٹرویو دیا تھا، اور احمد قریشی صاحب، یہی احمد قریشی صاحب جو ابھی اسرائیل کا دورہ کر کے آئے، جن کو پی ٹی وی سے فارغ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے انہوں نے بھی اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا اور بھرپور کوشش کی تھی کہ ایک ایسی چیز پکائی جائے جو ہے ہی نہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ جو ساری بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پہ بڑا دباؤ تھا، تو یہ جو دباؤ ہوتا ہے نا، یہ دباؤ ویسے نہیں آتا، یہ دباؤ کریٹ کرنے کے لیے میڈیا کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ اب یہ 3 میڈیا پرسنالٹیز میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں جو اپنا رول اس کے اندر ادا کر رہے تھے۔ میرا خیال میں بڑا آسان طریقہ ہے، عمران خان صاحب یہ جو آج بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمارے اوپر دباؤ تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا میں اس شخصیت کا نام نہیں بتا سکتا جہاں سے جو یہ سب کچھ کوشش کر رہے تھے، تو پھر بہت آسان طریقہ ہے۔ میرا خیال میں آپ ان تینوں صحافیوں کو بلائیں، ایک اوپن کورٹ کے اندر ہیرنگ ہو، کامران خان صاحب، مبشر لقمان صاحب اور احمد قریشی صاحب، ان تینوں کو بلائیں اور ان تینوں سے یہ سوال کریں کہ جناب وہ کون سی شخصیت تھی جو آپ کو اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پش کر رہی تھی؟ کیا یہ آپ کا اپنا ذاتی ایجنڈا تھا جو آپ یہ پروموٹ کر رہے تھے؟ کامران خان صاحب سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، مبشر لقمان صاحب سے بھی اور احمد قریشی صاحب سے بھی، کہ جناب یہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا کوئی آپ کو پش کر رہا تھا؟ کیونکہ اگر ان کو تینوں کو کوئی پش کر رہا تھا تو یہ وہی شخصیت ہے جو عمران خان صاحب کو بھی پش کر رہا تھا، تو کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ احمد قریشی صاحب جو ابھی دورہ کر کے آئے ہیں، وہ ابھی بھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے نا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب اسرائیلی ٹی وی کو بھی انٹرویو دیا تھا تو اس وقت انہوں نے بات کی تھی کہ جی عمران خان صاحب بھی یہ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بس ان کو ہلکی سی پش کی ضرورت ہے، یہ انہوں نے اس وقت انٹرویو میں کہا تھا۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا، مطلب اس حکومت نے تو احمد قریشی صاحب کے اس وزٹ کے بعد ان کو پی ٹی وی سے فارغ کر دیا، لیکن عمران خان صاحب نے ان تینوں صحافیوں کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کسی نے جا کے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ جو آپ پالیسی ٹو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے نمائندے بن کے، پاکستانی صحافی بن کے، آپ کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس کا نام نہیں بتا سکتا کہ کس نے سب کچھ کہا تھا، وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ وقت آنے پہ کیوں بتاؤں گا؟ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ابھی آخر لوگوں کا رائٹ نہیں ہے کیا ان کو پتہ لگے؟ آخر یہ سیکرٹس کیوں رکھی جاتی ہیں عوام سے؟ ابھی آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو نہیں تسلیم کرنا چاہیے اور میرے پہ پریشر تھا، تو نام بتائیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے خود ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نام بتائیں، بالکل نام بتائیں، تاکہ لوگوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئے کون سی ایسی شخصیت ہے، کون سی ایسی ہستی ہے جو پش کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ بیسکلی امریکہ بھی اس کے اندر ملوث ہے، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو یہ تسلیم کر لیا جائے، اور بھارت سے جو اچھے تعلقات بھی جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت سے اچھے تعلقات ہوں ہمارے، تو اس کا بھی انہوں نے الزام لگایا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو لبے لباب ہے بات کا، وہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اپنے وہ تمام ارکان قومی اسمبلی جن کو بلایا گیا تھا کہ جی اپنے استعفوں کی تصدیق کریں، ان کو انہوں نے منع کر دیا کہ جی کوئی نہ جائے، کوئی جا کے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں بڑا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے استعفے دے دیے، ہمیں تصدیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کا کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ آپ اپنا ایک پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں، یا تو پھر جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب ان کو بلایا جا رہا ہے تو یہ لوگ جائیں نا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بلینکٹ بین لگا دو، بلینکٹ سب کو کہہ دو کہ جی کسی نے جان دی لوڑ نہیں ہے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سب کو، اور کچھ نہیں، اگر جا نہیں سکتے تو پھر ایک کام کریں، یہ بھی میں عمران خان صاحب میں آپ کو تجویز دیتا ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ کے پاس اتنے کھبے سجے اتنے زیادہ آپ کے پاس وہ لڑکے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو کہیں کیمرہ پکڑیں اور کیمرہ پکڑ کے جا کے نا ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لیں، ایک ایک کر کے جتنے ایم این ایز ہیں نا ان کی جا کے ویڈیو ریکارڈ کریں، اور وہ ویڈیو کے اوپر کہہ دیں کہ جناب میں آپ کو تصدیق کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ ویڈیو جا کے آپ جمع کروائیں، وہ راجہ پرویز اشرف کے پاس جا کے جمع کروائیں کہ لو جناب
استعفے کی تصدیق ہوگی اگر جانے کا بھی مسئلہ ہے, اگر نہیں جا سکتے تو. دوسری بات یہ, میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی اور ان کے اتحادی کون, پرویز الہی صاحب, انہوں نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ پائن ذرا سوچو, ذرا ہاتھ ہولا رکھو, تھوڑا جا ٹھنڈے ہو جاؤ, کیونکہ آپ جو فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہونا, یہ فلم نہیں چلے گی. تو برائے مہربانی اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اسمبلیوں میں واپس چلیں, کیونکہ میرا خیال میں پرویز الہی صاحب کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کہانی نا اب 1.25 سال ہی پوری چلنی ہے. ان کو لگ رہا ہے اس بات کا شاید کہ یہ کہانی ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی, تو ہم بیٹھ کے رلتے رہیں گے 1.25 سال سڑکوں کے اوپر. اس سے بہتر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جائیں اور وہاں پہ جا کے سب کچھ کریں. پرویز الہی صاحب کی میرے خیال میں یہ تجویز بہت اچھی ہے, انہوں نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی تجویز دی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان کا جو اصل پلیٹ فارم ہے, جو اس کا گھر ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جائیں, وہاں پہ جا کے سیاست کریں اور ٹف ٹائم دیں اس گورنمنٹ کو. یہ جہاں پہ کوئی غلط کام کرے ان کو ٹف سے ٹف ٹائم دینا چاہیے. تو پرویز الہی صاحب کی جانب سے آج یہ تجویز گئی ہے, یہ مختلف چینلز کے اوپر چلی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب ایک ہی قسم کی خبر اور ایک ہی قسم کے ٹکر سارے چینلوں پہ چلنا شروع ہو جائے نا, تو سمجھ جائیے گا یہ رپورٹر کی خبر نہیں ہے, ٹکر چلوائے جا رہے ہیں, خبریں چلوائی جا رہی ہیں. اور اگر پرویز الہی صاحب نے سب کچھ کہا ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی اس سلسلے میں کیا پوزیشن ہے. ایک بات. دوسری تجویز جو پرویز الہی صاحب نے دی ہے, جو اے آر وائی کے اوپر بھی چلی ہے, یہ کہنا ضروری ہے, یہ بتانا ضروری ہے کہ اے آر وائی کے اوپر بھی چلی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ یہ جو لانگ مارچ کی باتیں ہیں نا, فی الحال اس کو مؤخر کر دیں, برائے مہربانی اس کو مؤخر کر دیں, اور اس قسم کی کوئی ڈیٹے شیٹیں اور ڈیڈ لائنز وغیرہ مت دیں. یہ سیاست کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, اس پہ غور و فکر کریں. آگے پھر کبھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے. فی الحال یہ تاریخ پہ تاریخ والا کام جو ہے نا اس کو بند کریں. اب یہ تو پرویز الہی کی سوچ ہے, اب ہم نہیں جانتے کہ میرے کپتان اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو میری اپنی چند سورسز سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہے. میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ان کو 1-2 پروپوزلز جو دیے گئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اب ظاہری بات ہے ہمارے دوست یار تو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہیں, وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ جناب آپ ایک کام کریں, انسٹیڈ آف لانگ مارچ کرنے کے آپ ہر شہر میں جلسے کا اعلان کرتے ہیں. اور جس طرح لاہور مطلب آپ پشاور سے بیٹھ کے اگر جلسہ کر رہے ہیں تو اسے اسلام آباد میں بھی دکھایا جائے, اسے لاہور میں بھی دکھایا جائے, اسے کراچی میں بھی دکھایا جائے. اور اس طرح آپ کے ڈر سے یہ لوگ کنٹینر رکھ کے سڑکیں بند کرنا شروع کر دیں گے, اور ہمارا تو بیسکلی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے پہیا جام کرنا ہے. تو حکومت بکلاہٹ کے اور پریشانی کے اندر ویسی پہیا جام خود کروا دے گی جب یہ کنٹینرز لگا کے رستے بند کرے گی. تو برائے مہربانی ان چیزوں کے اوپر دھیان دیجیے, اور یہ جو دنگا فساد لانگ مارچ اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہ دیں. دوسری بات یہ کہ حکومت کے کان بھی ایک چیز کو لے کے بڑے سخت کھڑے ہوئے ہیں, جس کا اظہار آج کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بعد میں پریس کانفرنس کی تھی کابینہ کے اجلاس کے بعد, تو جو چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب نے ڈاکٹر محی پیرزادہ کو جو کل انٹرویو دیا ہے, اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے, جو لانگ مارچ کے اندر لوگ تھے, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, پستول ان کے پاس بھی تھے. تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور وہاں پہ انتشار پھیل سکتا تھا, پولیس والوں کے ساتھ جھڑپ ہو سکتی تھی. تو اس لیے میں نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ادھر ہی ختم کر دیں. اب یہاں پہ 2-4 پرابلمز ہیں یہ جو میرے ذہن میں آتی ہیں. 2-4 پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب تقریباً کو 3-3:30 بجے سوابی انٹرچینج سے روانہ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اگلے دن یہ صبح تقریباً کو 5-6 بجے اسلام آباد پہنچے, اندر انٹر ہوئے. تو بھائی یہ جو 15 گھنٹے کا ٹائم تھا, آپ کو 15 گھنٹے کے بعد پتہ لگا کہ آپ کے لوگوں کی جیبوں میں پستول پڑی ہوئی ہیں یا اسلحہ لے کے چل رہے ہیں, وہ آپ کو اتنی دیر لگی اس کے اندر. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ نے اتنی دیر کے بعد 15 گھنٹے پہلے آپ نے انتظار کیا, آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچے, اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جناب آگے نہیں جانا, اور یہاں پہ کہانی ختم, شو ختم. تو دس لکس ویری اسٹرینج. اور دوسری بات یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی اب یہ جو عمران خان صاحب کا اقبالی بیان ہے, یہ اس بات کا پھر ہمیں ثبوت دیتا ہے کہ ہم نے جو ایکشن لیا وہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ دنگا فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جی ہمیں اس بات کی انفارمیشن ہے کہ ایک دن پہلے ہی چند بڑے خطرناک لوگ جو ہیں وہ آلریڈی اسلام آباد پہنچ چکے ہوئے تھے, اور بلکہ ابھی عمران خان صاحب ڈی چوک تک نہیں پہنچے تھے, لیکن ڈی چوک کے اوپر آ کے دنگا فساد جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا.
تو ان کی ان باتوں سے جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آگے چل کے بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس قسم کی کوئی کوشش کی تو اس کا اسی طرح ہی ڈٹ کے جو ہے وہ یہ مقابلہ کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ باقی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رابطہ کرنا تھا کہ جی سپریم کورٹ میں ہم پٹیشن فائل کریں گے اور سپریم کورٹ ہمیں اجازت دے اس بات کی۔ اس سلسلے میں جناب فی الحال ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو حقیقی انقلاب ہے نا، یہ انتظار کر رہا ہے سپریم کورٹ کا۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ پہلا انقلاب ہوگا جو سپریم کورٹ کی اجازت سے آئے گا۔ سپریم کورٹ نے جو سانو اجازت دیتی تو اسی انقلاب لے آواں گے، تے جے نہ اجازت دیتی تو ساڈے والوں السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وکھرا قسم کا انقلاب ہے، پوری دنیا میں آج تک کبھی کوئی ایسا انقلاب نہیں، آپ نے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اس دنیا کی تاریخ میں، لیکن ایسا انقلاب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو اجازت لے کر آتا ہے کہ جناب چاہے تہاڈی اجازت ہے تو میں آ جاؤں، تو وہ اگر کہہ دیں ہاں جی آ جاؤ تو پھر انقلاب آ جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میری اطلاع کے ایک اور بھی جو خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جناب جو جولائی کے اندر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ پیغام بھی عمران خان صاحب کو پہنچا دیا کہ جناب الیکشن سے ایسے ہی لڑنا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ الیکشن ہم نہ لڑیں اور نکل جائیں اور اس کو بائیکاٹ کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ الیکشن ہمیں لڑنا پڑے گا، اور بہت پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے پارٹی کے اپنے اندر سے کہ اس الیکشن کو ہم نے خالی نہیں جانے دینا، کیونکہ اگر ہم یہ خالی جانے دیا اور یہاں سے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ایم پی ایز الیکٹ ہو گئے، تو پھر ہمارے لیے دوبارہ جگہ بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے وہاں پہ ترقیاتی کام کرنے شروع کر دینے ہیں اور دوبارہ انٹری جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ تھاٹ پروسیس پایا جاتا ہے کہ کسی صورت ان الیکشنز کو ہم نے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔